جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے نا تو اس کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اب اگر ان 5 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی اگر آپ کے اندر دکھائی دینے لگے تو سمجھ جانا اللہ پاک آپ سے ناراض ہے۔ اب آئیے گا ایک ایک کر کے میں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم تو بالکل ٹھیک ہیں اور ہم صحیح چل رہے ہیں۔ دیکھیے گا اور اپنے اوپر غور کریے گا وہ 5 نشانی کون کون سی ہیں۔ نمبر 1، پہلی نشانی کا ذکر کیا ہے، چہرے کا نور ختم ہو جانا۔ جو آپ کے چہرے پر جو ایک نور یعنی ایمان کا جو نور نظر آتا ہے نا، جسے دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کہ یار ماشاءاللہ بڑا خوش نظر آ رہے ہیں آپ کے چہرے پر کیا نور نظر آ رہا ہے نا۔ انسان ایک دم خوش نظر آتا ہے اور چہرے پر الگ ہی اس کا نور نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے نا تو اس کے چہرے کا یہ نور بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ آئیے گا حدیث پاک آپ کی خدمت میں رکھوں۔ مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ انسان کے چہرے پر سیاہی ڈال دیتے ہیں۔ گناہ، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس سے جو ہے انسان کا چہرہ سیاہ ہونے لگتا ہے اور سیاہی ڈال دیتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ یعنی جب بندہ اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اس کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے اور چہرہ بجھا بجھا سے لگنے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی نشانی کا ذکر کیا ہے۔ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ کہ جو روزہ نماز سے لگ جاتے ہیں نا، اگر کوئی بندہ نماز پڑھ کے آ رہا ہے اور آپ اسے دیکھ رہے ہیں تو نمازی کے چہرے پر نور الگ ہی نظر آتا ہے۔ ایک طرف آپ نمازی کو کھڑا کر دیں اور دوسری طرف بے نمازی کو کھڑا کر دیں تو اور پھر کسی سے پوچھ لیں کہ ان دونوں میں سے کس کے چہرے پر زیادہ نور نظر آ رہا ہے تو کوئی بھی بتا دے گا کہ یہ اس بندے کے چہرے پر نور نظر آ رہا ہے۔ تو جو ایمان کا نور ہوتا ہے نا، یہاں پر جو مراد ہے وہ ایمان کا نور مراد ہے۔ آپ کو گورے چٹے لوگ بہت مل جائیں گے لیکن ان میں بھی ایک نور ہوتا ہے جسے ایمان کا نور کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی نشانی۔ دوسری نشانی کے بارے میں لکھا ہے دل کا سخت ہو جانا۔ دل کا سخت ہو جانا، کوئی پریشان حال ہے، کوئی مجبور ہے، کچھ بھی ہے، اگر کوئی آپ سے کچھ مانگ رہا ہے تو آپ نہیں دیں گے، آپ کا دل سخت ہو چکا ہے۔ تو اسی کے تعلق سے لکھا ہے قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے کہ پتھر، ہلکا، اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جب انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے تو اللہ کو ناراض کر دیتا ہے تو اس کے دل سے نرمی نکل جاتی ہے اور نصیحت پھر اثر نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دیکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی گناہ کر لیتا ہے نا تو اس کے دل پر سیاہی، مطلب ایک چھوٹا سا کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اب وہ جیسے انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو وہ نقطہ کیا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، پھیلتا چلا جاتا۔ اور جب بندہ بہت زیادہ گناہ کر لیتا ہے تو وہ پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور نرمی ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان سے گناہ ہو گیا اور وہ نقطہ پھیلتا چلا جاتا ہے، گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے نا تو پھر وہ نقطہ اس کے دل سے، سیاہی نقطہ جو لگا ہوتا ہے نا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ نقطہ کیا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر انسان کا دل نرم ہونے لگتا ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو پلیز فوراً آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، کیونکہ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے نا تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ نمبر 3، تیسری نشانی کے بارے میں لکھا ہے کہ برکت کا ختم ہو جانا۔ برکت کا، جب اللہ پاک کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے نا تو اس کے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے گا مسند احمد کے اندر حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کرنے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ کیا حدیث پاک، گناہ کرنے سے رزق میں کیا ہے، کمی آتی ہے۔
اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے بندے کی کمائی میں برکت جو ہے نا، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے بندے کی کمائی میں جو برکت ہوتی تھی، جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا تو وہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی ناراضگی بندے کی کمائی سے برکتوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ پیسہ آتا تو ہے لیکن وہ رکتا نہیں ہے، وہ کیا ہے، رکتا نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کتنا بھی کما رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ناراض ہے نا، تو پھر پیسہ تو آپ کے پاس آئے گا لیکن وہ رکے گا نہیں۔ اور جب پیسہ رکتا نہیں تو انسان بربادی رہتا ہے، وہ قرض میں ڈوبا رہتا ہے، ادھر پیسہ آ رہا ہے ادھر جا رہا ہے، ادھر آ رہا ہے ادھر جا رہا ہے، گھر میں رکتا ہی نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے یہ کہتے بھی سنا ہوگا کہ حضرت ذرا آپ دعا کر دیں، میں کما تو بہت رہا ہوں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیسہ کہاں جاتا ہے، اور پیسہ تو بہت کما رہا ہوں، کمائی میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن پیسہ رک ہی نہیں رہا۔ جسے آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پیسہ نہیں رک رہا ہے، وہی تو برکت ختم ہو گئی ہے۔ برکت کیوں ختم ہو رہی ہے؟ کیوں آپ کے گھر میں پیسہ نہیں رک رہا ہے؟ بے برکتی آپ کے گھر میں کیوں آ رہی ہے؟ اس پہ آپ کو غور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ کو ایسا لگے کہ ہاں مجھ سے یہاں پر غلطی ہو رہی ہے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینا ہے، پھر دیکھیے گا پیسے کا ڈھیر لگ جائے گا، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ نمبر 4، چوتھی نشانی کے بارے میں۔ چوتھی نشانی کے بارے میں ہے کہ عبادت سے بیزاری۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جیسے کہ حلیۃ الاولیاء کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 135 پر لکھا ہے کہ گناہ کی سزا یہ ہے کہ انسان عبادت میں مزہ نہیں پاتا۔ مطلب وہ چاہے کتنی بھی نماز پڑھ لے، کتنی بھی عبادت کر لے، تو اسے عبادت میں مزہ نہیں آتا ہے، اس کا دل اچاٹ رہتا ہے، اس کا دل اداس سا رہتا ہے، مزہ نہیں آتا اسے عبادت میں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو انسان کے لیے نماز، قرآن اور ذکر الہی بھی بڑا بھاری مطلب بوجھ سا لگتا ہے اس کو کرنا، ٹھیک ہے؟ اسے مزہ نہیں آتا عبادت میں۔ تو جب آپ کو ایسا لگے کہ مجھے عبادت میں مزہ نہیں آ رہا ہے تو پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعا کرنا ہے، اللہ پاک مجھے عبادت میں مزہ نہیں آ رہا ہے، اے اللہ پاک تو مجھ سے راضی ہو جا، میں اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں۔ جب آپ رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ عبادت کریے گا، آپ کی عبادت میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ نمبر 5، 5ویں نمبر پر آتا ہے ماں باپ کا ناراض ہونا۔ اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہے نا تو سمجھو اللہ بھی آپ سے ناراض ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ماں باپ ناراض ہو گئے تو اللہ پاک بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جس کے ماں باپ جس سے راضی ہیں تو اللہ بھی اس سے راضی ہے۔ اب آپ بتائیے گا، جب آپ نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیا تو پھر اللہ پاک بھی ناراض ہو گیا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم برباد ہو رہے ہیں، ہمارا کام نہیں چل رہا، ہمارا کاروبار بالکل نہیں چل رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ آپ کے ماں باپ حیات ہیں، آپ کے ماں باپ زندہ ہیں، ان کی قدر کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اللہ پاک آپ کی رزق میں برکتیں فرمائے گا۔ رزق چاروں طرف سے رزق کی بارش ہوگی۔ اگر آپ کے ماں باپ آپ کے لیے دعا کر دیں تو ساری مشکلیں آپ کی ختم ہو جائیں گی، ساری پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ 5 نشانی وہ ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی آپ کو دکھائی دینا تو سمجھ جانا اللہ پاک آپ سے ناراض ہے۔ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک سب کو ہدایت عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیچے کمنٹ میں آمین ضرور لکھ کے جائیے گا۔